بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک لڑکی کا ہے۔ چلیں اس کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام رامین تھا۔ رامین بہت خوبصورت تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے گھر کے 2 گلی چھوڑ کر اس کی دوست کا گھر تھا۔ وہ اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ اس کی دوست کا بھائی تھا جو رامین کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ لوگ برادری سے باہر شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ رامین بھی اس لڑکے کو پسند کرنے لگی۔ اس کا نام عمیر تھا۔ اس لڑکے نے رامین کو یقین دلایا کہ اگر تم سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا، میں زہر کھا لوں گا۔ یہ سن کر رامین بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے ہماری شادی کے لیے، میرا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن وہ گھر آ کر سوچتی رہی کہ اگر واقعی عمیر نے زہر کھا لیا تو کیا ہوگا، اور میں بھی تو اس سے محبت کرتی ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو پھر ان دونوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے اور کہیں دور جا کر شادی کر لیں گے۔ ہمارے گھر کے بیچ میں ایک قبرستان تھا۔ عمیر نے کہا کہ تم رات 2 بجے قبرستان میں آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا کہ قبرستان میں، تو عمیر نے کہا کہ گاؤں بہت چھوٹا ہے اور ہمیں یہاں ہر کوئی پہچانتا ہے، اگر ایسے کھڑے ہوں گے تو کوئی دیکھ لے گا، اس لیے قبرستان ہی صحیح جگہ ہے جہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے عمیر کی بات مان لی۔ پھر میں نے اپنے کچھ کپڑے اور زیورات اور جو میری ماں نے میرے لیے بنوائے تھے اپنے ساتھ لے لیے، اور کچھ پیسے بھی رکھ لیے کہ یہ بعد میں ہمارے کام آئیں گے۔ جب سارے گھر والے سو گئے تو میں نے وہ سامان اپنے ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ رامین کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے رامین قبرستان پہنچی۔ بہت سناٹا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ تو میں سائیڈ میں ایک قبر کی طرف بیٹھ گئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کہ تبھی میرے سامنے سے ایک قبر کھلی۔ اس میں سے ایک لڑکی باہر نکل کر اپنی قبر پر بیٹھی اور بہت زور زور سے رونے لگی۔ اب میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کون ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ پھر اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر میں سب سے لاڈلی تھی۔ میرے گھر والے، میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں تھوڑی سرکش ہو گئی تھی۔ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے اس کے بارے میں ذکر کیا، لیکن میری ماں نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہاری منگنی ہم نے بچپن میں ہی کر دی تھی، بیٹا اب اس بارے میں بات نہیں کرنا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے اور تمہارے باپ نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا تمہارے لیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بھول جاؤ اس لڑکے کو۔ لیکن میرے اوپر تو جیسے اس کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ کسی صورت میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، میں اپنی کزن سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ پھر ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ پھر ایک رات میں اور وہ لڑکا یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میرے پیچھے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ پھر وہ مجھے اپنے گاؤں لے گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس کی ماں بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ روئی اور مجھے اپنے ماں باپ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میری سوتن کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔
اور میری ساس بھی اسی کی بات مانتی تھی۔ میں تو بس ایک فالتو چیز کی طرح یہاں پڑی ہوئی تھی۔ میری اہمیت ایک فالتو چیز کی طرح تھی۔ میں کچھ عرصے میں ہی تنگ آ گئی تھی اپنی اس ذلت بھری زندگی سے۔ تو میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ اب مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں پھر واپس اپنے شہر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ ماں باپ اپنے بچوں سے زیادہ دیر خفا نہیں ہوتے، اور میں اس امید پر اپنے گھر چلی گئی کہ وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں بستر مرگ پر پڑی ہے، جو کہ شدید بیماری میں ہے، اور میرا باپ میرے گھر چھوڑ جانے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ تو میں بہت روئی، اپنے بھائیوں کے سامنے گڑ گڑائی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، میں اس شخص کو چھوڑ آئی ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں نے میری ایک نہیں سنی اور کہا کہ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہے، تو ہمارے باپ کو بھی کھا گئی، اب چلی جا یہاں سے، تجھ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر میں کیا کرتی؟ میں نے اسی پریشانی کے عالم میں خودکشی کر لی، اور آج تک اپنے ماں باپ سے معافی مانگ رہی ہوں جو میں نے ان کے ساتھ کیا۔ اور وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے قبر کے اندر چلی گئی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ عمیر آ گیا۔ میں نے جب عمیر کو دیکھا تو نہ جانے کیوں میرے اندر وہ پہلے والی تڑپ عمیر کے لیے نہیں تھی، جو تڑپ عمیر سے ملنے کی گھر سے نکلتے ہوئے تھی۔ عمیر نے کہا میں نے سب انتظام کر لیا ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ میں نے عمیر سے کہا عمیر یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، ہمارے راستے جدا ہیں۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے نہ اس جہان میں سکون پا سکتے ہیں اور نہ اس جہان میں۔ مجھے عبرت حاصل ہو گئی ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے وقت رہتے ہدایت دے دی۔ یہ واقعہ میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنی محبت کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں۔ ہمیں اگر دونوں جہان میں سکون حاصل کرنا ہے تو پھر ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے ہم نہ تو اس جہاں میں سکون حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس جہاں میں۔ میرے محترم ناظرین، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ رامین کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹس، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔